بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی پر آنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ اس کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو نہ صرف غنی کر دیں گے بلکہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، بہت زیادہ تنگ دستی ہے، غربت کے مارے برا حال ہے اور بہت زیادہ مفلسی کا شکار ہوں۔ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت میرے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اب تم نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور دل ہی میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، میری فیملی چھوٹی ہے اور بعض دفعہ بچے نہیال کی طرف چلے جاتے ہیں تو گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا، تو تب کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم سلام کیا کرو، گھر میں چاہے کوئی موجود ہو نہ ہو تو پھر میری ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرو اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، اللہ رب العزت سے دل ہی میں دعا مانگا کرو، اے پروردگار ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اور دسترخوان کو کشادہ عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، آپ جانتے تھے۔ آپ تو عالم غیب ہیں، آپ غیب کا علم جانتے ہیں، آپ حق ہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ پاک نے اس کو مالدار کر دیا اور یہ غنی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو باقی صحابہ کرام بھی سنیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ پاک ان کو بھی مالدار کر دے، باقی صحابہ کرام بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس لیے آپ نے اس سے سوال کیا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نوازا، نہ صرف کہ میں امیر اور مالدار ہو گیا بلکہ میرے ساتھ والے آس پڑوس کے جو میرے ہمسائے تھے وہ بھی مالدار ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کے بھی رزق میں کشادگی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پڑھتے تھے تو اس وقت اللہ پاک کی تم پر رحمتیں نازل ہوتی تھیں اور ان رحمتوں میں سے چند چھینٹے ان کے گھروں پر بھی پڑے اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی مالدار کر دیا اور انہیں غنی کر دیا۔ اس لیے میرے بہنوں، اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے اور آپ حق ہیں۔ یقین کریں، یہ عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، اگر آپ اس یقین کو اپنے دل میں رکھ لیں گے کہ آپ سے محبت کریں گے کہ آپ حق ہیں، آپ عمل کریں نہ کریں، آپ پر رحمتیں پھر بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ پر درود و سلام پیش کریں اور آپ کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں، ان کی پریشانیاں ختم ہوں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور اللہ رب العزت مجھ پر بھی کرم فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے اسلامی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔